منافقت کو چھوڑ دو، عمر کی راہ پر چلو۔ عمر کی راہ پر کہیں لعین کا گزر نہیں، اے ایسے پیشوا عمر، اے ایسے حکمراں عمر۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین بزم، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج محرم الحرام کی 7 تاریخ تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے 10 روزہ دینی تبلیغی اصلاحی اجلاس کی 7ویں نشست ہے۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال آج کی اس نشست کو اور یہاں منعقد ہونے والی بقیہ نشستوں کو اپنی رحمت کاملہ، رحمت خاصہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے فیوض اور برکات کو عام اور کام فرمائے، حق کو حق کرنے، سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اسلامی سال کی ابتدا اور اس کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام اور اس کی انتہا ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتی ہے، اور یہ دونوں مہینے ان مہینوں میں سے ہیں جن کی فضیلت، جن کی حرمت، جن کے تقدس، جن کی برکت کی شہادت اور گواہی رب العزت والجلال نے اپنے دائمی ابدی کلام میں ہمیشہ ہمیش کے لیے دے دی۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی برکت اور شرافت کی گواہی نہیں دی، بلکہ تمام قرآن پر ایمان رکھنے والوں سے اللہ نے مطالبہ کیا ہے ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرو، حرمت والے مہینوں کا پاس اور لحاظ کرو، ان کی قدر کرو، اور ان کی ناشکری اور ناقدری اور بے حرمتی سے رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے شعائر، دین کی علامات، اللہ کے احکامات، ان کی بے توقیری مت کرو، اور حرمت والے مہینوں کی حرمت اور تقدس کو پامال مت کرو، ناقدری مت کرو۔ حرمت والے مہینوں کی قدر کیا ہے؟ ان مبارک مہینوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کثرت سے کیے جائیں، پورے سال نیک کام کیے جائیں، مگر ان مہینوں میں اعمال خیر کی کثرت کی جائے، ان کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک پارہ روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہے تو حرمت کے مہینوں میں آدمی ایک پارہ نہ پڑھے، سوا پارہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر نوافل آدمی پڑھتا ہے اور 20 رکعت پڑھتا ہے تو حرمت کے مہینوں میں آدمی کو نیک کام میں اضافہ کر دینا چاہیے اور اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بندوں کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک انعام تو یہ اللہ عطا فرماتا ہے کہ عام دنوں میں نیک کاموں پر جو ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، حرمت والے مہینوں میں انہی کاموں پر اللہ اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال تک اس کو اعمال خیر کی، اعمال حسنہ کی توفیق مرحمت فرماتا ہے، اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور جو لوگ حرمت والے مہینے کا احترام نہیں کرتے، اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینوں میں منکرات، محرمات،
غیر شرعی کام، غیر اسلامی کام، صحابہ کرام کی توہین، اللہ کے پیغمبر کی توہین، اہل بیت کی توہین، شہداء اسلام کی توہین، شہداء کربلا کی توہین، شہداء کربلا کے جنازوں کا مذاق اور ان کی توہین، اس قسم کے کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ان کو دو سزائیں ملتی ہیں۔ ایک سزا تو یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے نیکیوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، پھر ان کو نیک کام کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور دوسری سزا رب العزت والجلال یہ دیتا ہے کہ ان کے دلوں کو مست کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو کالا کر دیتا ہے اور ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیتا ہے، حق بات ان کو نظر ہی نہیں آتی، اور کانوں سے پہرا کر دیتا ہے، حق بات، قرآن کی بات، نبی کی بات، سچے فرمودات ان کو سنائی نہیں دیتے، اور گونگا بھی خدا بنا دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، قرآن میں لکھا ہوتا ہے، حدیث میں لکھا ہوتا ہے، اماموں کے فرمان موجود ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ زبان سے نکلتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے رب العزت والجلال تمام ایمان والوں کو ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال کرنے سے ہر ایمان والے اور ایمان والی کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اسلامی تقویم سن ہجری، اسلامی سال کا نفاذ اور اس کا اجرا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین شہید مسجد نبوی، شہید محراب مسجد نبوی، شہید محرم الحرام، شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بڑے بھائی یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بہنوئی، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے داماد، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار، مراد رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کی مراد، ابقری اسلام، اطالب امت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قیام فرمایا تھا، اپنی خلافت کے زمانے میں فرمایا اور کبار صحابہ کے مشورے سے کیا۔ اپنی مجلس شورا میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پاس کی اور سن ہجری کا اور اسلامی تقویم کا نفاذ فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم کی شورا بڑی باعظمت شورا تھی، اور اس کے ارکان، اس کے ممبران، ان کے وزراء، اس کے شرکاء اور ان کے مدد کرنے والے، ان کے معاون لوگ بڑے جاہ و جلال والے، بڑے فضل و کمال والے تھے۔ ان شورا کے باعزت ممبروں میں ایک ممبر ہے نبی کریم علیہ السلام کے ماموں فاتح ایران حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ اس شورا کے ایک نامور اور عظیم المرتبہ ممبر ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، جو پھوپھی رات بھائی ہے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس شورا میں ایک اہم مقام کے مالک حضرت طلحہ ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زمین پر چلتا پھرتا کوئی شہید دیکھنا چاہے تو طلحہ کو دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم کی شورا کے ممبران میں حضرت زید بن ثابت ہیں جو قاتل وحی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں جو سید القراء کہلاتے ہیں۔ ان تمام شرکاء میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس کو عبد الرحمن ابن عوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں
پیغمبر امام الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر سید الاولین والآخرین نے خود ان کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے علاوہ دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، جن کے پیچھے، جن کی امامت میں، جن کی ابتدا میں نماز کس نے پڑھی؟ جس نے مسجد اقصی میں 1,24,000 نبیوں کی امامت کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے، بڑی بات۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ایک سفر پر اللہ کے پیغمبر روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ رات میں آپ نے آرام کیا اور یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے ارادے سے استنجا کرنے کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ حضرت حارث بن ضمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی چلا۔ حضور پاک علیہ السلام کا معمول یہ تھا جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو آبادی سے بہت دور چلے جاتے تھے، جہاں کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق لشکر اسلام سے اپنے جانثار صحابہ سے بہت دور چلے گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اور وہاں آپ کے قضاء حاجت فرمائی، استنجا فرمایا اور پھر فرمایا تمہارے پاس پانی ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہے۔ فرماتے کہ میں اپنے کجارے سے پانی لے کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے وضو فرمایا اور آپ نے چمڑے کے موزوں پر مسح فرمایا۔ چمڑے کے موزوں پر نبی کریم علیہ السلام نے مسح فرمایا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد ہم دونوں لوگ جب اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام مجتمع تھے تو دیکھا کہ جماعت کھڑی تھی۔ کیوں جماعت کھڑی تھی؟ نبیوں کے امام تو آئے نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ السلام سے یہی سبق سیکھا تھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے۔ محدوداً باوقاتہا، امام بخاری فرماتے ہیں محدوداً باوقاتہا، وقت پر نماز پڑھی جائے۔ دیکھا فجر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہاں ہے؟ صحابہ کو پتہ نہیں ہے۔ جماعت قائم ہو گئی، عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے، ایک رکعت بھی ہو چکی۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حاضر ہوا تو میں نے عبد الرحمن بن عوف کو بتانا چاہا کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانت، اے عبد الرحمن ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے مصلی پر اپنے مقام پر رہو۔ فرماتے ہیں فصلینا خلفہ وما فاتنا، کہتے تو ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو نماز کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی وہ رکعت ہم نے پوری کر لی۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبد الرحمن بن عوف ان صحابہ میں سے ہیں کہ احد کا میدان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے دشمنان اسلام کے کھودے ہوئے گڑھے میں گر چکے اور اللہ کے پیغمبر کی شہادت کی جھوٹی افواہ اڑ چکی، صحابہ منتشر، دشمن آگے سے حملہ کر رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حارث کہتے جب میں پہنچا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حارث تم نے عبد الرحمن کو بھی دیکھا ہے؟ کہا آقا میں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ مشرکوں کی جماعت میں دشمنان اسلام کے گروہ نے عبد الرحمن کو گھیر رکھا ہے اور ان سے مقابلہ تنہا عبد الرحمن کر رہے ہیں۔ فرماتے مجھے آپ کی فکر تھی، جیسے ہی آپ کا چہرہ انور مجھے نظر آیا میں فوراً آپ کے پاس ان کو چھوڑ کر کے چلا آیا
पता है अमा अन्नमाहु युकातिलुल मलाइका। अब्दुल रहमान इब्न औफ उन सहाबा में से हैं जिनके साथ अल्लाह के फरिश्ते किताल कर रहे हैं और उनके साथ जिहाद के अंदर शामिल और शरीक है। फरमाते हैं मैं हज़रत अब्दुल रहमान के पास पलट करके आया तो मैंने देखा वहां पर 7 लाशें पड़ी हुई थी। मैंने कहा मुबारक हो अब्दुल रहमान इब्न औफ इन दीन के दुश्मनों को और इन दहशतगर्दों को और नबी करीम अलैहिस्सलाम के सताने वालों को और बिलाल हबशी को घसीटने वालों को और सुमैया की टांगों को चीरने वालों को और जिन्नीरा की आंखों को निकालने वालों को आपने ठंडा कर दिया अकेले। फरमाते 3 आदमियों को तो मैंने कत्ल किया है लेकिन 4 कैसे कत्ल हुए मुझे पता नहीं है। फरमा सदका रसूलुल्लाह, वाकई अल्लाह के नबी ने सच फरमाया था कि अब्दुल रहमान के साथ रहमत के फरिश्ते किताल कर रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उम्महातुल मोमिनीन अज़वाजुल मुतहहरात से फरमाया कि देखो मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद मेरे माल में वरासत जारी नहीं हो। नबी का मामला उम्मत की तरह नहीं होता। आपने फरमाया नहनु माशिरुल अंबिया मा तरकनाहु सदका लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन मा तरकनाहु सदका। आपने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम के माल में वरासत जारी नहीं होती। अंबिया अलैहिस्सलाम जो छोड़ के जाते हैं वो सब का सब सदका होता है और वो तो इल्म का वारिस बनाते हैं। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा जब तक मैं मौजूद हूं तुम्हारा खर्च चलता था। मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद वो आदमी तुम्हारा खर्च पूरा करेगा और दोनों हाथों से तुम्हारी खिदमत करेगा जो अमीन है, बार है, राशिद है। और वो कौन है? हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनको अल्लाह ने सआदत अता फरमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इस्क़ि अब्दुल रहमान मिन सलसबील। ऐ अल्लाह अब्दुल रहमान इब्न औफ को जन्नत के चश्मे सलसबील से सैराब फरमा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको ये दुआ दी। ये कौन है? मजलिस शूरा के मेंबर है किसके? सय्यदना हज़रत फारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और उसके नामवर मेंबर अज़ीमुल मर्तबा सबसे बुजुर्ग, सबसे आला, सबसे अशरफ मेंबर कौन है? फारूक आज़म के बाद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद सय्यदना हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु। और उस्मान गनी के बाद सबसे मर्तबत, अज़मत और फजीलत का मालिक अगर कोई फारूक आज़म की शूरा में था तो कौन था? हज़रत फातिमा ज़हरा के शौहर नामदार, हज़रत हसनैन करीमैन के वालिद माजिद, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई, मुसलमानों के खलीफा राशिद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के खुसर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और फारूक आज़म की शूरा के सबसे कम सिन, सबसे कम उम्र, सबसे नौखेर और 15 साल उम्र रखने वाले मेंबर कौन थे? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फारूक आज़म ने कम सिनी के बावजूद, कम उम्री के बावजूद कद्दावर सहाबा की सफ में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को क्यों बिठाया था? उसकी 2 वजह थी। एक वजह तो ये थी कि वो करीबी है, रिश्तेदार है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फारूक आज़म नबी की खिलाफत का बड़ा ख्याल करते थे। आपको पता है ये किसके बेटे हैं? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास के बेटे हैं। और हज़रत अब्बास कौन है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऐसे चचा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज़ा बक़ियतु आबाई, ये मेरे आबा और अजदाद की निशानी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगाई और अपने चचा अब्बास को उसके नीचे बिठाया और उनके बेटों को उनके लिए बिठाया और बिठाने के बाद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने चचा और चचा के बेटों को अहले बैत फरमाया।
توجہ نہیں ہے. کیا دعا؟ آج تک وہ دعا ہو رہی ہے. آج تک حضرت عباس کے لیے وہ دعا ہو رہی. کیا ہے وہ دعا؟ اللہم اغفر لعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنہ لا تغادر ذنبہ. اے اللہ عباس کو بخش دے. اے اللہ عباس کی اولاد کو معاف کر دے. اے اللہ ظاہری باطنی ہر ان کے گناہوں سے پاک کر دے اور کوئی گناہ ان کا باقی نہ رہے. یہ دعا حضور پاک علیہ السلام نے کی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کا خطاب کیا اور کہا ایھا الناس لا تؤذوا عنی. اے لوگوں خبردار خبردار میرے چچا کا دل نہ دکھانا, میرے چچا کی تعظیم کرنا, ان کو تکلیف نہ پہنچانا. اس لیے فمن آذاہ فقد آذانی. جس نے میرے چچا کا دل دکھایا اس نے مجھے میرا دل دکھایا اور مجھے تکلیف پہنچائی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فإن عم الرجل سمو ابی. فرمایا ہر آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے. مسلمانوں جن وہ چچا جن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے دعا دی, وہ چچا جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بزرگوں کی نشانی بتایا, وہ چچا جن کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا, وہ چچا جن کی مغفرت کی دعا کس نے کی ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. آج ان کا احترام کہاں ہے؟ مسلمان کرتے ہیں, ایمان والے کرتے ہیں, اہل سنت و جماعت کرتے ہیں, اور جو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ جو کرتے ہیں, ہم ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے, ان کے وہاں اللہ کے پیغمبر کے چچا کی کیسی بے حرمتی اور کیسی توہین کی گئی ہے. قاضی نور اللہ شوقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت عباس اللہ کے پیغمبر کے چچا جنت میں نہ جائیں گے. مسلمانوں سنو, اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کوئی بے حرمتی ہو سکتی ہے کیا اہل بیت کی توہین کا نام اہل بیت کی محبت؟ سوچو تو ذرا صحیح. ہمارا عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے غلام ہیں, جنہوں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ہے, رب العزت والجلال ان سب کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا. آقا کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور اللہ کے نبی کے چچا جو صحابی رسول ہیں, جن سے قرآن میں خدا وعدہ کر چکا قل وعد اللہ الحسنى, اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. عبداللہ بن عباس صحابی ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں, حضور پاک علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. کہاں وہ ناقص ایمان تھے. بہر صورت اہل سنت و جماعت کا معیار نہیں ہے. ہم فاروق اعظم کے ماننے والے ہیں. فاروق اعظم نے نبی کریم علیہ السلام کے رشتے کا پاس کیا, لحاظ کیا, حضرت عباس کا پرنالہ اپنے ہاتھ سے لگایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کے وسیلے سے میدان میں بارش کے لیے دعا فرمائی اور حضور پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو نبی کریم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم نے اپنی شورا کا ممبر بنایا. کیوں بنایا؟ یہ عباس کے بیٹے. دوسری وجہ یہ قرآن و سنت کے ماہر ہیں, ان کے بعد علوم نبوت کے خزینے ہیں, علوم نبوت کے امین ہیں. اللہ اکبر. اور یہ اعزاز اور یہ نعمت اور علم کی دولت عبداللہ ابن عباس کو کیسے حاصل ہوئی؟ یہ ثمرہ تھا, یہ برکت تھی, یہ فیض تھا, یہ اثر تھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعا کا. اللہ کے پیغمبر کی دعا کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ ادھر دعا مانگی اور دعا قبول ہے. اگر بڑے پیر صاحب دعا کرے تو قبول ہو جائے, اگر جنید بغدادی دعا کرے تو قبول ہو جائے, اگر حضرت صالح بن وقاص دعا کرے تو قبول ہو جائے, اور اللہ کے پیغمبر اگر دعا دے تو کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ سوچو تو ذرا صحیح. آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ حضرت انس بن مالک سے پوچھیے, فرماتے مسجد نبوی ہے اور حضور پاک علیہ السلام کا منبر مبارک ہے اور
چلنے لگی ہے ہوائیں، گھنگور گھٹائیں گر کے آئی اور زوردار بارش ہوئی. کتنی بارش ہوئی؟ 1 گھنٹہ، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 24 گھنٹے نہیں، پورا 1 ہفتہ مسلسل بارش. دوسرا جمعہ آ گیا، آپ خطبے کے لیے ممبر پہ تشریف لے گئے، وہ صحابی کہتے ہیں آقا آپ نے دعا کی تو بارش ہو گئی، لیکن اگر بارش بند نہ ہوئی تو زحمت ہو جائے گی، راستے بند ہو جائیں گے، مکانات گر جائیں گے، فصلیں غرق ہو جائیں گی، آنے جانے کے میں بڑی دقت پریشانی کا سامنا ہوگا. آپ نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی، بادل پھٹ گیا اور مدینے میں بارش کا سلسلہ بند ہوگا. یہ دعائیں ہیں کس کی؟ امام الانبیاء تاجدار وطن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور پاک علیہ السلام نے دعا دی تھی عبداللہ ابن عباس کو. کب دعا دی تھی؟ جب انہوں نے آپ کے وضو کے لیے لوٹے میں پانی رکھ دیا اور مسواک لا کر کے رکھ دی تھی تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو دعا دی. اس سے کیا پتہ چلا؟ خادم کی خدمت کا صلہ دینا، خادم کو اس کی خدمت کا صلہ دینا یہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. خادم کون ہو؟ خدمت کرنے والا غلام ہو یا نوکر ہو یا شاگرد ہو یا بیوی ہو یا شوہر ہو، اجنبی ہو یا شناسہ ہو، اس کی خدمت کا صلہ دینا، اس کی خدمت کا صلہ دینا، اس کی تعریفی کلمات کہہ دینا. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کو دعا دے دینا. یہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آج یہ سنت ہم سے چھوٹ گئی، آج یہ سنت چھوٹ گئی، جس کا نتیجہ کیا ہوا پتا؟ پورے کے پورے گھر برباد ہو گئے، پورے پورے گھر برباد ہو گئے. گھروں میں بے چینیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، خصوصیتیں ہیں، نفرتیں ہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں، محبت کے جنازے نکل گئے ہیں، نفرت اور عداوت لوگوں پر سکہ جما چکی ہے. یہ نتیجہ کیا ہے؟ نبی کی ایک سنت کے چھوڑنے. بیوی کو شوہر سے شکایت، شوہر کو بیوی سے شکایت، اولاد کو ماں باپ سے شکایت، ماں باپ کو اولاد سے شکایت، استاد کو شاگرد سے شکایت، شاگرد کو استاد سے شکایت. وجہ کیا ہے؟ نبی کی سنت نہیں باقی رہی، نبی کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. خدمت کا صلہ دینے والے نہ زبان سے تعریف کر سکتے ہیں، تعریف کرتے تو ہیں، شوہر بیوی کی تعریف کرتا ہے، بیوی شوہر کی تعریف کرتی ہے. ہمارا پتہ مزاج کیا ہے؟ وقت گزرنے کے بعد نعمت کی قدر اگر کی جائے وقت پر، اگر تھوڑی سی چیز اگر وقت پر دے دی جائے تو اس کی قدر بہت ہوتی ہے، اور وقت گزرنے کے بعد اگر زیادہ چیز دی جائے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. ایک قطرہ بھی بہت ہے ابر خوش انجام کا، ایک قطرہ بھی بہت ہے ابر خوش انجام کا. جل گئی کھیتی اگر برسا تو پھر کس کام کا؟ جب کھیتی جل گئی اب بارش ہو گئی تو کیا ہوئے گا؟ مگر ہمارے وہاں ہوتا یہی ہے، جب تک حیات ہے بے قدر نہیں ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جب انتقال ہو گیا تو بیوی شوہر کے قصیدے پڑھ رہی ہے، مرحوم ایسے تھے، مرحوم ایسے تھے، مرحوم میں یہ خوبی تھی، یہ کمال تھا اور یہ خوبی تھی اور یہ وقت تھا. اور جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر صاحب قصیدے پڑھ رہے ہیں، مرحومہ کے اندر یہ کمال بہت تھا، کھانا بہت عمدہ پکاتی تھی، میرا بڑا خیال رکھتی تھی، اور دیکھو یہ فائدہ تھا اور یہ فائدہ تھا اور یہ فائدہ تھا. اب کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر زندگی میں کہا ہوتا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوتی، دل بڑا ہو گیا ہوتا، محبت پیدا ہو گئی ہوتی. میرے بھائیوں، یہ نمائشیں بیجا ہے، یہ بیجا عنایت ہے، یہ بے وقت کی شہنائی ہے. اس سے مرنے والوں کو کیا فائدہ اور مرنے والے کو اس سے کیا خبر ہوگی کہ ہمارا شوہر یا ہماری بیوی ہماری تعریف کر رہی ہے. یہ عنایت غضب کی، یہ بلا کی مہربانی، یہ عنایت غضب کی، یہ بلا کی مہربانی. میری خیریت بھی پوچھی کسی اور کی زبانی،
کی درخواست کرنا یہ بھی سنت ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ جی یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ بزرگی، یہ منقبت، یہ فضیلت پتہ ہے کسے حاصل ہوئی؟ مراد رسول اللہ شہید محراب سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے خود ان سے دعا کی درخواست. فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا آقا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. اے اللہ کے پیغمبر میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اجازت لینے آیا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا مسلمانوں اس کی قدر کرو کتنا وزن ہے اس جملے میں. آپ نے فرمایا یا اخی شبنا بدعائی، یا اخی شبنا بدعائی، میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے شریک کر لینا. ولا تنسانا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے مسلمانوں؟ امام الرسل فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، اور کس سے کہہ رہے؟ اپنے شاگرد، اپنے جانثار، اپنے فداکار، اپنے وزیر، اپنے مشیر، اپنے صحابی حضرت فاروق اعظم سے کہہ رہے. اس سے کیا پتا چلا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں کتنی محبت تھی سیدنا حضرت فاروق اعظم کی. آپ فرمائے میرے بھائی، یا اخی میرے بھائی، یہ جملہ بتا رہا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کس درجہ محبت تھی. اپنے شاگرد رشید تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم. دوسرے کیا پتا چلا فاروق اعظم کا مقام کتنا اونچا ہے، فاروق اعظم کا درجہ کتنا بلند ہے. فاروق اعظم کا مقام، مرتبہ، منقبت اور ان کا کمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ان کی مقبولیت کتنی زیادہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعا کی درخواست کر رہے ہیں. ہاں اللہ کے پیغمبر فاروق اعظم مجتبی تھے. مجتبی جانتے؟ مجتبی کہتے ایسے بندے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، جس کو اللہ نے منتخب کر لیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے تھے فاروق اعظم. فاروق اعظم کی قدر کون جانتا؟ اگر اللہ کے پیغمبر نہ جانتے تو کون جانتا؟ میاں حقیقت کیا ہے؟ اصحاب کا رتبہ شہ ابرار سے پوچھو، اصحاب کا رتبہ شہ ابرار سے پوچھو، اور درباریوں کا مرتبہ سرکار سے پوچھو. اللہ کے نبی جانتے ہیں عمر کیا ہے، اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں صدیق کیا ہے، اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں علی کیا ہے، اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں حسنین کیا ہے، اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں عباس کیا ہے، اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جانتے تھے فاروق اعظم کا مقام اللہ کی جناب میں کتنا اونچا ہے. فاروق اعظم اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی شوکت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے دعا کر کے حضرت فاروق اعظم کو مانگا تھا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نظار ابن صبوہ نے پوچھا کہ حدثنا امیر المومنین حدثنا بعمر بن الخطاب. اے علی ذرا عمر بن خطاب کے بارے میں بتاؤ. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے حضرت علی سے. کیا فرمایا حضرت علی نے؟ وَرَجُلٌ سَمَّاهُ اللَّهُ الْفَارُوقُ، وہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ رب العزت والجلال نے جس کا نام فاروق رکھا ہے. پھر حضرت علی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد قرآن نے کیا بتایا پتا؟ دین اسلام دنیا کے تمام مذاہب پر غالب آ جائے، سو قرآن اللہ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دین حق بھیج کر اس لیے دے کر بھیجا تاکہ دین اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کر دے۔ اور دنیا کے تمام مذاہب پر کیسے غلبہ ملا؟ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں اسلام سے وہ عرب میں تھا، لیکن ایران میں اور روم میں اور فارس میں اور شام میں اور عراق میں کس کے زمانے میں اسلام پھیلا؟ یہ صدقہ ہے سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کرائی اپنے نبی سے تاکہ عمر بن خطاب کا اعزاز ظاہر ہو، مقام ظاہر ہو، مرتبہ ظاہر ہو، ورنہ فاروق اعظم کا اسلام لانا، فاروق اعظم کا مراد رسول ہونا، فاروق اعظم کا خلیفہ برحق ہونا، فاروق اعظم کا فاتح بیت المقدس ہونا، فاروق اعظم کا فاتح مسجد اقصی ہونا، فاتح شام ہونا، اللہ تبارک و تعالی قسام ازل ان کے مقدر میں پہلے لکھ چکا ہے۔ اللہ پہلے لکھ چکا تھا، کہاں لکھا ہوا تھا؟ قرآن میں۔ قرآن بتا رہا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، نہیں اللہ فرماتا قرآن میں نہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اور نہیں اس کے علاوہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ لکھ چکا تھا کیا؟ کہ عمر مسلمان بھی ہوں گے، صحابی بھی بنیں گے، خلیفہ بھی بنیں گے، دین اسلام کو غلبہ بھی ان کے ذریعے سے ملے گا، اور بیت المقدس کو فتح بھی نہیں کریں گے۔ لکھا ہوا ہے، کیسے پتہ چلا لکھا ہوا تھا؟ توریت میں لکھا تھا، انجیل میں لکھا تھا، کہا قرآن پڑھو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ کہتا ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں۔ زبور کون سے پیغمبر پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ ہم لکھ چکے تھے زبور میں، تب فاروق اعظم کے وجود سے پہلے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے اللہ فرماتا ہم لکھ چکے تھے زبور میں من بعد ذکر، ذکر کے بعد، ذکر کہتے نصیحت، نصیحت کے مضامین کے بعد زبور بھی لکھ چکے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں ذکر توریت کو بھی کہا جاتا ہے، تو قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہوا ہم لکھ چکے تھے زبور میں توریت کے بعد۔ پہلے توریت میں لکھا جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، پھر زبور میں بھی ہم نے لکھا۔ اے اللہ آپ نے کیا لکھا تھا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث، زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ترجمان قرآن فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت میں زمین سے مراد ملک شام کی زمین ہے، فلسطین کی زمین ہے، جہاں بیت المقدس ہے، جہاں مسجد اقصی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم لکھ چکے تھے کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے، اور نیک بندوں سے مراد کون ہے؟ عبادیت صالحین سے مراد کون ہے؟ فاروق اعظم اور ان کا لشکر مراد ہے۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم کا یہ عزت، یہ مرتبہ رب العزت والجلال نے فرمایا عبادی الصالحون، نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ عباد صالح، نیک بندہ، یہ تعریف کس نے کی؟ یہ بندے کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ تعریف کر رہا ہے فاروق اعظم عبد صالح ہے، اور فاروق اعظم کا لشکر عباد صالح اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ معمولی تعریف نہیں ہے، بندے تو خدا کی تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ اگر کسی کی تعریف کرے یہ بڑی بات ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا تعریف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے
नसीहत पर अमल करने वाला कौन है? वही अली वाला है जो अली की नसीहत पर अमल करे, जो अली के तरीके पर अमल करे, जो अली की पैरवी करने वाला हो, जो अली के रविश पर चलने वाला हो। और अगर कोई दावा करे मोहब्बत का और वजीफा पढ़े हज़रत अली के नाम का, मगर उनके फैसले को ना माने, उनके तरीके पर ना चले, तो वो अली वाला तो नहीं हो सकता। क्या कहा हुजूर पाक हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या कहा? इज़ा ज़ुकिरा सालिहून, ए मुसलमानों, जब नेक बंदों का जिक्र किया करो, जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया करो, फ़हल आलम बि उमर, तो उमर इब्न खत्ताब का जिक्र जरूर किया करो। क्यों? उनको कुरान मुक़द्दस में रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने फरमाया, यरिसुहा इबादियस सालिहून, मुल्क शाम के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। तौरीत में क्या लिखा था? फारूक आजम का जिक्र था, उनका सरापा था, उनका हुलिया था, उनकी अलामत थी, उनकी निशानी थी, उनकी अदाएं थी, उनकी फतूहात थी, सब कुछ लिखा हुआ था। यही वजह है जब मिस्र का फतेह करने के बाद हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुआसरा किया किसका? बैतुल मुक़द्दस का घेराव किया। तवील जमाना गुजर गया तो वहां के ईसाई कोट और पादरियों ने कहा, मियां बेकार आप लोग जहमत कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने की, मस्जिद अक़सा को छीनने की आप बिला वजह फजूल कोशिश कर रहे हैं, नहीं फतेह होगा ये। हमारी किताब में जो बैतुल मुक़द्दस फतेह करने वाला है उसमें उसका नाम है, अलामत है, सरापा है, हुलिया है, निशानियां लिखी हुई हैं। अगर तुम्हारे अमीर में वो निशानियां अगर मुझे मिल गई तो हम तुमसे लड़ेंगे नहीं। ये मस्जिद अक़सा, ये बैतुल मुक़द्दस, हम इसकी चाबियां खुद तुम्हारे हवाले कर देंगे। हज़रत फारूक आज़म उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास खत लिखा गया कि यहाँ इस तरह की बात हो रही है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा से मशवरा किया और उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने में अपना नायब बनाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने में अपना नायब बनाया और फारूक आज़म मुल्क शाम के लिए रवाना हुए। और अंदाज बड़ा अजीब था फारूक आज़म का, ऊँटनी पर सवार है और कुर्ते पर 17 पैबंद लगे हुए हैं। और कौन है? उमर इब्न खत्ताब, अल्लाहु अकबर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला और खिलाफत करने वाला अल्लाह के पैगंबर का जानशीन है। और कैसी खिलाफत? साहिल नहीं, सीने दरिया पे हुकूमत फारूक मुअज़्ज़म के सिवा कौन करेगा? दरियाओं पर, पहाड़ों पर, हवाओं पर और इसी तरीके से आप पर हुकूमत किसने की है? सैयदना हज़रत फारूक आज़म और खत्ताब ने की। हज़रत फारूक आज़म है और कुर्ता कैसा? 17 पैबंद लगे हुए हैं। क्या ऐसे ही होते हैं बाकी फिरत के गसब करने वाले? क्या ऐसे ही होते हैं खिलाफत को छीनने वाले? सैयदना हज़रत फारूक आज़म है, 17 पैबंद। और खाने में क्या है उनके? कोरमा, बिरयानी, कबाब, क्या चीज है? फारूक आज़म का खाना क्या है? अल्लाह अल्लाह, खजूर है और जौ है, ये खाना है उनका। और जा कहाँ रहे हैं? दुश्मनों के मुल्क में जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए जा रहे हैं। और एक ऊँट है, साथ में गुलाम है, कभी खुद बैठते हैं और ऊँट की नकेल पकड़ के गुलाम चलता है, कभी गुलाम को बिठाते हैं, खुद नकेल पकड़ करके चलते हैं। हज़रत फारूक आज़म जब करीब पहुंचे तो मुसलमानों ने फारूक आज़म का इस्तेक़बाल किया आगे बढ़ करके और उसके बाद कहा, अरे अदब से अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मदीने में तो कोई मसला नहीं है, ये दुश्मनों का मुल्क है, दुश्मनों का इलाका है और आपके कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं, कैसा लगेगा? कैसी बदनामी होगी? लोग क्या सोचेंगे? अमीरुल मोमिनीन कुर्ता बदल लीजिए, लाओ वही कुर्ता। फारूक आज़म ने कुर्ता बदला। उसके बाद कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये घोड़ा बड़ा उम्दा है, बजाय ऊँट के आप घोड़े के ऊपर बैठ करके चले। फारूक आज़म ने कहना
کبھی اوقات سنو، یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو تمہارا دل رکھ لیا ہم نے، ورنہ گھوڑے پر سوار ہونے سے، عمدہ کپڑے پہننے سے عزت نہیں ملتی۔ نام قوم احسن اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں ہمیں عزت اللہ نے اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے دی ہے۔ ان کپڑوں سے کیا ہوتا ہے اور سواری سے کیا؟ یہ تھوڑی دیر کے بعد لاؤ میرا پیوند لگا ہوا کرتا اور لاؤ میری اونٹنی۔ فاروق اعظم نے کرتا اتارا اور وہی 17 پیوند والا کرتا اتارا نہیں، خدا نے اتروایا، گھوڑے کو بدل دیا اور اونٹنی پہ سوار ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم جب بیت المقدس کے قریب پہنچے اور دشمن کے علاقے میں داخل ہوئے تو غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی اور فاروق اعظم کی باری تھی نقیل پکڑ کے چلنے کی۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، شہید محراب نبوی، اللہ اکبر، اتنا عظیم المرتبہ انسان جس کے نام سے قیصر و کسریٰ میں زلزلہ آتا تھا، شاہان جہاں تھراتے تھے، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ امیر المومنین ہے، فاروق اعظم ہے اور اس طرح آ رہے ہیں، پیدل میں چل رہا ہوں سواری پہ تم چلو، پیدل میں چل رہا ہوں سواری پہ تم چلو۔ فاروق کہہ رہے ہیں اپنے غلام سے۔ جب اس طرح فاروق اعظم داخل ہوئے تو وہاں کے جو علماء تھے اور پادری تھے اور عیسائی راہب تھے اور پوپ تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اپنی کتابیں کھول کر کے بیٹھ گئے اور کتاب دیکھتے ہیں اور فاروق اعظم کو دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے کپڑے بھی دیکھے، سواری بھی دیکھی، غلام کا سواری پہ بیٹھنا بھی دیکھا، فاروق اعظم کے نکیل پکڑے ہوئے آنا بھی دیکھا۔ یہاں ان لوگوں نے چابیاں فاروق اعظم کے حوالے کر دی اور کہا ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس کا فاتح ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی، اس کا سرابہ یہ ہوگا، اس کی حالت یہ ہوگی، اس کی عادت یہ ہوگی، اس کی نشانی یہ ہوگی۔ ساری نشانیاں مل گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فتح کیا۔ فتح ہونے کے بعد اب اس میں اذان تو نہیں ہوئی تھی اس زمانے سے، یہ اذان کون دے؟ اللہ کے پیغمبر کے انتقال کے بعد حضرت بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور اذان کہنا چھوڑ دیا تھا، مگر فاروق اعظم کے ساتھ حضرت بلال بھی ہیں، ملک شام ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا بلال آج وہ مدینے والی اذان سنا دو جو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اذان سنا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی نے جب اذان کہنا شروع کی، کیا سما تھا، کیا منظر تھا، لوگ ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے، آواز برس رہی تھی، یاد آ رہی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لوگ رش کھا کھا کر کے گر پڑے، کیا منظر ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم تشریف فرما ہے، اتنی دیر میں ایک عیسائی راہب بڑی عمر کا حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے ایک چپڑا، اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا، حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو لینے کے بعد کہا لیس لعمر ولا لابنی، لیس لعمر ولا لابنی، میاں نہ یہ عمر کا ہے نہ عمر کے بیٹے کا ہے۔ سب صحابہ حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے، یہ تحریر لے کے آتا ہے، حضرت عمر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے اس کا پس منظر بیان کیا جو قرآن بتا رہا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ اللَّهَ يَرِثُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم زبور میں لکھ چکے تھے، توریت کو لکھنے کے بعد اس مستضعفین کے وارث، اس کے مالک، اس کے فاتح میرے نیک بندے ہوں گے۔ توریت اور انجیل میں فاروق اعظم کا کیسا تذکرہ تھا؟ فاروق اعظم نے بتایا کہ یہ آدمی عیسائی ہے اور راہب ہے، ایک گرجا گھر کا یہ متولی ہے، اور زمانے اسلام سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ملک شام میں گیا تھا کاروبار کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ۔ جب واپس ہونے لگا قافلہ تو میں ایک چیز بھول گیا تھا، میں نے قافلے والوں سے کہا اپنی گمشدہ چیز کو ہم اٹھانے کے لیے جا رہے
پادری آیا, اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے, اجنبی ہے, خستہ حال ہے, لہذا اس نے میری گردن پکڑی اور گرجا گھر کے اندر لے گیا اور ایک ٹوکرا مجھے لا کے دیا اور ایک کدال لا کر کے دی, پھاوڑا دیا کہ یہ مٹی یہاں سے کھودو, اٹھا کے وہاں ڈالو, اور باہر سے دروازے میں کنڈی لگا کے چلا گیا. کہتے مجھے تو بڑا غصہ آیا اور میں نے کچھ نہ کیا, میں غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. جب وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا تم نے کام میرا کیا نہیں اور مٹی تم نے کھود کے وہاں ڈالی نہیں, اور اس نے میرے ایک مکہ مارا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے جو اس کے ایک مکہ مارا تو ناک کے راستے سے اس کا بھیجا بہ گیا اور میں وہاں سے نکل گیا, اور پھر میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اتفاق کے خدا کا کرنا, جب شام ہوئی تو پھر دوسرے گرجا گھر کے دروازے پہ پہنچا. اندر سے جو پادری نکلا اور راہب نکلا وہ دوسرے قسم کا آدمی تھا. اس نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا, بڑا اکرام کیا, بڑی خاطر مدارات کی, طرح طرح کے اس نے کھانے کھلائے, اور کھلانے کے بعد وہ ایک چمڑا لے کر کے آیا اور گواہ تو قلم لے کر کے آیا اور کہنے لگا آپ ایسا ہے لکھ دیجئے چمڑے کے اوپر کہ میں نے گرجا گھر کا مالک تم کو بنا دیا ہے اور جتنا علاقہ اس کا ہے اس سب کا مالک ہم نے تمہیں بنا دیا ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے تو نے کھانا کھلایا احسان کیا, تو نے پانی پلایا احسان کیا, مجھ سے مذاق کیوں کر رہے ہو؟ میں جب خود مالک نہیں ہوں تو تمہیں کیسے مالک بنا سکتا ہوں؟ کہنے لگا کہ دیکھو اس وقت پوری دنیا میں مجھ سے بڑا توریت اور انجیل کا کوئی دوسرا عالم نہیں ہے, اور میں جانتا ہوں ایک دن آئے گا اس علاقے کو تم فتح کرو گے. کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عمر ہے. کہا خدا کی قسم تم ہی وہ آدمی ہو, یہ علاقے کو پامال کرو گے, یہاں کے فاتح بنو گے, یہ علاقہ تمہارے زیر حکومت زیر سلامت آئے گا. یہ اگر لکھ دینے میں حرج کیا ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے لکھ کر کے اس کو دے دیا. آج جب ملک مصر فتح ہوا اور شام فتح ہوا اور بیت المقدس فتح ہوا تو وہی میری تحریر لے کر کے آیا ہے اور وہی چمڑے کا ٹکڑا لے کر کے آیا ہے کہ دیکھو آج سے کتنا پہلے کفر کے زمانے میں تم نے یہ وعدہ کیا تھا یہ زمین ہم تمہیں دے دیں گے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لیس لعمر ولا لابنی, نہ یہ عمر کی ہے نہ عمر کی بیٹے کی ہے, میں کیسے تمہیں اسے مالک بنا سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں میرے عزیزوں, میں آپ یہ کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو اللہ کے حکم سے دین کے غلبے کے لیے طلب کیا تھا اور مانگا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم سے دعا کی درخواست کی تھی. اس سے یہ پتا چلا فاروق اعظم افضل نہیں ہے, اللہ کے نبی تو نبیوں سے افضل ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ فلاں لوگ بھی 12 لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے رتبے میں برابر ان سے بڑھے ہوئے ہیں. نہیں, غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. کوئی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہم کیسے مان لیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ غیر افضل ہیں, آقا تمام نبیوں سے افضل ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے دعا کے لیے درخواست کی. درخواست کر کے کیا بتایا؟ فاروق اعظم کا مقام معلوم ہوا, نبی کی محبت معلوم ہوئی اور مسئلہ بھی معلوم ہوا. کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ غیر افضل آدمی سے افضل آدمی کو بھی دعا کے لیے کہنا چاہیے, چاہے جتنا بڑا ہو جائے, چاہے جتنا غریب آدمی ہو اور چاہے خستہ حال ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ, خدا جانے کون اللہ کا مقبول بندہ ہے, اس کی آمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سے مغفرت فرما دے اور زندگی کو اللہ تعالیٰ سنوار دے. کسی کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے. افضل کو غیر افضل سے دعا کے لیے کہنا چاہیے, اور یہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. حضرت معروف کرتی ایک بزرگ ہے,
اس کے حال پر رحم فرمائے. حضرت معروف کرتے گئے, اس سے شربت لے لیا اور اس کے بعد شربت کو پی لیا. جو ساتھ میں شاگرد تھا اس نے کہا حضرت آپ کو روزے سے نہیں, یہ روزہ نفلی روزہ تھا. کہا بیٹا روزے کی تو قضا ہو سکتی ہے مگر کسی کا اگر دل ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑا نہیں جا سکتا. یہ کیسا غریب آدمی ہوگا اور پھر یہ دعا کی بات کر رہا ہے. اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے. ہو سکتا ہے اللہ اس گگلی پوش فرقہ پوش غریب آدمی کی دعا کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے درجے کو بلند فرما دے, اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. تو پتہ یہ چلا کہ کسی خادم کو خدمت کے سلے میں دعا دینا نبی کی سنت ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کسی سے دعا کی درخواست کرنا اور کسی سے دعا کے لیے کہنا یہ بھی سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی پتا چلا اللہ کے پیغمبر جو تمام نبیوں سے افضل ہیں اور سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہیں, اللہ کے پیغمبر نے یہ اعزاز, یہ شرف, یہ فضیلت اپنے شہیدے اپنی مراد حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی تھی کہ ان سے کہا تھا یا فی اشتغنا بدعائک الخیر ولا تنسانا, اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے شریک رکھنا اور بھول نہ جانا. مزید تفصیلات اس کے علاوہ اور دوسری ضروری اہم باتیں مجھے آپ سے کرنا ہے, وقت کم ہے اور گفتگو زیادہ ہے. آج اتنا ہی. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ پوری امت کو اے پروردگار عالم خوشحالی عطا فرما, سربلندی عطا فرما, سرافرازی عطا فرما. اے اللہ دین پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرما. اپنا خوف اپنی خشیت پیدا فرما. اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. آپ کی اداؤں اور آپ کے طریقے کو اے اللہ ہر امتی کے دل میں محبوب بنا دے. اے اللہ رچا دے اور بسا دے. اے اللہ شریعت مطہرہ پر چلنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے. اے اللہ گناہوں سے بچنا اے اللہ پوری امت کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے. اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے ان کی مدد فرما, نصرت فرما, حمایت کے فیصلے نازل فرما. اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ شام کے مظلوم مسلمانوں